السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ 4 چیپٹر خستہ حال جمہوریت ہے۔ سیاسی حکومت تھی یا فوجی، 1980 اور 1990 کے عشروں میں زوال کی طرف ملک کا سفر جاری رہا۔ خود اپنی قیادت کی مہربانیوں کے طفیل ڈھنگ کا صرف ایک کام اسی اثنا میں ہم کرتے رہے۔ اسکواش، ہاکی اور کرکٹ کے کھیلوں میں قابل فخر کارکردگی۔ اس قوم کے لیے جو خدمت میں انجام دے سکا وہ 1992 کا عالمی کپ تھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین لمحہ وہ تھا جب ہم نے مشرق پاکستان کھو دیا، اور بہترین میں سے ایک وہ جب ہم نے کرکٹ کا عالمی تاج پہنا۔ شاید یہ آخری دن تھا جب پورا ملک متحد نظر آیا۔ سب کے سب جشن منا رہے تھے، جوش و جذبے سے بھرے لوگ ایک ساتھ نعرے زن۔ اس روز میں نے جانا کہ یقین کی قوت کس طرح عزم کا شعلہ بھڑکا دیتی ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک پوری قوم کی فتح کا لطف و انضباط کیا ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں اس روز قیادت کی ذمہ داری مجھ پہ تھی، سیاست میں یہ کردار ابھی مجھے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جولائی 1988 میں جب میں سسیکس کاؤنٹی کے لیے کھیلا کرتا اور لندن میں مقیم تھا، پاکستان سے کسی نے میرے ساتھ فون پہ رابطہ کیا۔ یہ میرے دوست اشرف نوابی تھے، جنرل محمد ضیاء الحق کے رفیق۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جنرل کی کابینہ میں وزیر بننا پسند کروں گا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت ابھی چند ہفتے قبل ختم کر دی گئی تھی، جو شاید ملک کی حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ محترم وزیر اعظم تھے۔ انہیں اقتدار سونپتے ہوئے جنرل کا گمان یہ تھا کہ وہ بہت لچکدار اور اطاعت شعاع ثابت ہوں گے، مگر وہ مختلف نکلے اور اپنی بات پہ اصرار کرنے لگے۔ خاص طور پہ صدر کی طرف سے جنیوا معاہدے پہ دستخط سے انکار۔ جنیجو نے صدائے احتجاج بلند کی، جس کے تحت افغانستان میں جنگ بندی ہو جاتی۔ انہوں نے سرکاری دفاتر میں سادگی کو رواج دینے کی کوشش کی۔ ماضی کے اکثر حکمرانوں کے برعکس جو مغل حکمرانوں ایسی شان و شوکت کے آرزو مند اور عادی ہیں، اعلیٰ سرکاری افسروں کو انہوں نے سوزوکی کار کا دلکش تحفہ دیا۔ اپنی مثال کے ذریعے وہ وزراء اور اعلیٰ افسروں کو ترغیب دینے لگے کہ وہ کروفر سے نجات پائیں۔ نوابی کی پیشکش نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے شائستگی کے ساتھ انکار کر دیا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں۔ اگلے دن جنرل صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر انور الحق کا فون آیا کہ ملک کی خاطر میں حکومت کا حصہ بن جاؤں۔ جواں سال معالج نے کہا کہ ان کے والد روایتی لیڈروں سے بیزار ہیں جو محض ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ان کے بقول میری طرح کے دیانتدار لوگوں کا بینا کو سخت ضرورت تھی۔ یہ بات مجھے مضحکہ خیز لگی۔ غیر جماعتی بنیادوں پر ملک کے فوجی حکمران نے الیکشن کرائے تھے اور اب بھی کرانا چاہتا تھا۔ قانون کی حکمرانی کا تصور تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر انور الحق نے میری بہت تعریف کی، مگر میں ان کی بات کیسے مان لیتا؟ چند روز بعد محمد جنرل ضیاء الحق بہت سے اعلیٰ فوجی افسران اور امریکی سفیر کے ہمراہ پر اسرار فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں فرانس کے جنوب میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ یہ بہت صدمے کی بات تھی۔ بھٹو کی موت ایسی، ان کا معاملہ گرچہ مختلف تھا، کہ عدالت کے ذریعے انہیں سزا دلوائی گئی، اور ان کی موت بہت زیادہ غیر متوقع واقعہ بہرحال نہ تھی۔ حادثے کی وجہ ابھی تک ایک راز ہے، ایک گہرا تاریک راز۔ شبہ یہ تھا کہ اسی میں CIA ملوث ہے۔ جنرل کے قتل کا فیصلہ تبھی ہو گیا تھا جب اس نے امریکہ کی تجویز کردہ راستے پہ چلنے سے انکار کیا۔ اس کی موت کی بعد ملک کی حالت وہی تھی جو مشرف کی رخصتی کے بعد ہوئی۔ جوش و جذبہ کہ پھر سے ہم آزاد ہو جائیں گے، امریت اور کرپشن سے نجات پا لیں گے، میڈیا آزاد ہوگا اور گاڑی پھر سے جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھ جائے گی۔ 3 ماہ بعد نئے الیکشن ہوئے اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر وزیر اعظم بن گئی۔ طویل عرصے کے بعد بظاہر یہ آزادانہ منصفانہ الیکشن تھے۔ اکثر پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی ان سے بہت سی توقعات تھیں۔ مغرب کی جمہوری معاشروں کا انہیں تجربہ تھا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ قدرت نے انہیں موقع دیا کہ چاہیں تو ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیں۔ خوشحال وہ پہلے سے تھی۔ ہمارا خیال تھا اس دولت کی انہیں ضرورت نہیں جو اقتدار کے بلبوتے پہ کمائی جاتی ہے۔ وہ مقبول تھیں، مغرب میں ہماری سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت بھی۔ مغربی میڈیا ان کے لیے نغمہ زن تھا، ایک کرشماتی رہنما کی طرح دار کا نور نظر جو پھانسی چڑھا تھا۔ مغربی میڈیا کے سامنے بے نظیر بھٹو نے بڑی کامیابی سے دختر مشرق کا انوکھا کردار ادا کیا۔ بے نظیر کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے کچھ نہ کچھ خدشات تو موجود تھے، تاہم اس قدر بھی نہیں کہ تمام امیدیں ہی تحلیل ہونے لگتیں۔ سب سے بڑا صدمہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پہنچا، جو جمہوریت کے لیے برسوں تک جنرل محمد ضیاء الحق کے جیلوں میں سڑتے رہے تھے۔ ان کی جدوجہد کا محور تو ایک خوشحال اور مساویانہ معاشرہ تھا۔ ہر ایک کو جہاں انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ انہوں نے جمہوری نظام کا اس وقت تماشا سا بنا دیا جب ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے وہ نواز شریف کے مقابل بولی دینے لگیں۔ نظریہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ سیاستدان نیلام ہوئے، آزاد ارکان اور ان کے عزیز و اقارب پر پیشکشیں بارشیں کی طرح برسیں۔
چانگا مانگا کلچر کی اصلاح محمد میاں نواز شریف کے اسی کارنامے کی یاد دلاتی ہے۔ اپنے ارکان اسمبلی کو انہوں نے لاہور کے قریب ایک جنگل میں جا آباد کیا تاکہ پیپلز پارٹی والے زیادہ قیمت دے کر انہیں خرید نہ لیں۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ بے نظیر سے ہم سب مایوس ہو گئے۔ وزیر اعظم کی بجائے وہ ایک ملکہ جیسی زندگی گزارنے لگیں۔ ان کی وفات کے بعد ولیم ڈلریمپل نے ان دنوں کو یاد کیا جب وزیر اعظم کے طور پہ ان کا انٹرویو کیا تھا اور شاہانہ بلکہ شاہانہ انداز کہاں مل پایا۔ اس نے لکھا، ارادتاً وہ 90 تلے اور پرشکوہ انداز میں بات کرتی تھیں اور میں کی بجائے ہم کہہ کر اپنا حوالہ دیتی۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو میں شاہانہ انداز کی جھلک تو پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک شخص کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ پہلی بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اس نے ان کی سوشلسٹ ساکھ پہ سوال اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طالب علم کی حیثیت سے میں اداکار آرٹ ملک کے بھائی ضیاء ملک کے ساتھ ایک مکان میں شراکت دار تھا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو بحث کرتی ہوئی خاتون کی آواز سنائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل کو تالا لگایا اور اندر داخل ہوا۔ ضیاء ملک نے بے نظیر سے ملاقات کے لیے آکسفورڈ کے پاکستانی طلباء کو مدعو کر رکھا تھا، اپنے مہمان کو، مگر اس نے برہم کر لیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں زرعی اصلاحات پوری طرح نافذ کیوں نہ ہوئیں۔ بے نظیر کی یہ دکھتی رکھ تھی۔ اس کے والد نے علامتی طور پہ ہی صحیح 1972 میں جاگیرداروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے نظیر کو میں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس اولین ملاقات کے بعد ہم اچھے دوست بن گئے۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ انگریزوں سے وہ بہت نرمی سے پیش آتی اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ تکبر سے ملتی۔ 1974 میں نیدرلینڈ سفارت خانے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں دی گئی ایک ضیافت مجھے یاد آتی ہے۔ 20 سال کی یہ محترم خاندون جہاندیدہ سفیر کو اس طرح حکم بے حکم دے رہی تھی جیسے ان کا ذاتی ملازم ہو۔ ہم سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کے لیے میز کرسیاں سجانے اور ترتیب دینے میں جتا تھا۔ ابتدا ہی سے یہ بھی عیاں تھا کہ بے نظیر کی پرواز بلند تھی۔ وہ برتری اور جاؤ وحشت کی آرزومند تھی۔ میں تو وہاں سے چلا آیا، مگر بے نظیر مزید ایک برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں قیام پذیر رہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ وہ طلبہ یونین کی صدر بننے کا پختہ عزم رکھتی تھیں۔ محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم بننے سے قبل انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہ سنبھالی تھی، پہلا منصب اور وہ بھی اس قدر گراں بار۔ وزیر اعظم وہ اس لیے بن گئی کہ بھٹو کی بیٹی تھی، جس طرح کہ 19 سال کی عمر میں بلاول پیپلز پارٹی کا چیئرمین چن لیا گیا۔ 6 ماہ بے نظیر نے جیل کاٹی اور برسوں تک گھر پہ نظر بند رہیں پارٹی کی قیادت کے لیے، مگر انہیں کوئی جدوجہد نہ کرنا پڑی، نہ ہی سیاسی تجربہ حاصل کرنے کے لیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا پڑا۔ میں اس امتحان کی اہمیت کو کم کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ باپ کی پھانسی کے بعد جس سے وہ گزریں، ملک چلانے کے لیے یہ تجربہ مگر کافی نہ تھا۔ کس طرح آپ پاکستان ایسے پیچیدہ ملک کو بطریق احسن چلا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کام ہی نہ کیا ہو؟ قیادت کا سنگلاخ راہوں سے وہ نہ گزری تھیں، چنانچہ بصیرت جاگی اور نہ کوئی نظریہ جنم لے سکا۔ حسن انتظام اور ادارہ سازی کا فن ابھی وہ سیکھ نہ پائی تھیں۔ کسی کاروباری کمپنی کا انتظامی سربراہ یا فوج کا جنرل بننے کے لیے بھی آپ کو ایک کئی طرح کے مہارت درکار ہوتی ہے۔ یکے بعد دیگرے طرح طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ سربراہی سنبھال سکیں۔ سیاست میں خاندانی میراث نااہلی اور قیادت کے زوال پہ تمام ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سیاست کی اسٹرانڈ کا ایک بڑا سبب خاندانوں کا غلبہ بھی ہے۔ بعض اعتبار سے خاندانی سیاست بادشاہت سے بھی بدتر ہے۔ شاہی خاندانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو کم از کم تربیت کے مراحل سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیرون ملک گزارنے والا بلاول بھٹو زیادہ اہلیت رکھتا ہے یا مغربی دنیا کا شہزادہ چارلز کو حالانکہ حکومت نہیں سنبھالنی۔ بے نظیر بھٹو کاروباری حکومت کے لیے ناتجربہ کار تو تھیں، مگر شوہر کے انتخاب میں بھی وہ بدقسمت ثابت ہوئیں۔ پولو کے اس کھیل کے سوا گنتی کے لوگ ہی ہیں جس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام نہ دیے۔ سندھ کے ایک زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ بے نظیر بھٹو کا دفاع مقصود ہو تو کہا جاتا کہ جس صورتحال سے وہ دوچار تھیں اس میں ایک اچھے شوہر کا حصول ان کے لیے سہل نہ تھا۔ ان کی عمر 34 سال ہو گئی تھی۔ قومی معیار اور مزاج کو ملحوظ رکھا جائے تو شادی کا بہترین وقت گزر چکا تھا۔ مزید یہ کہ بھٹو خاندان کو فوجی حکومت ہراساں رکھتی تھی۔ لوگ ان کے ساتھ رابطے رکھتے ہوئے ڈرا کرتے۔ پاکستانی سیاست میں حکومت کا مخالف ہونے کا مطلب خطرات سے دوچار رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ روایتی خاندانوں سے گھل مل جانا بے نظیر کے لیے مشکل تھا۔ ایک مرحلے پہ اپنے ایک کزن قمر خان سے میں نے محترمہ کی ملاقات کرائی۔ شادی کے بارے میں انہوں نے سوچا مگر ایک حادثہ ہو گیا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد کی موت کا انتقام لینے کے لیے ذوالفقار کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ PIA کا اختیارہ میں اس نے اغوا کر لیا۔ جب تک اس معاملے سے اڑنے والے گرد و غبار بیٹھتا، قمر خان شادی کر چکا تھا۔ اب آصف علی زرداری سے ان کا بیاہ ہوا۔ اول انہوں نے اس شخص سے بڑی محبت کی، اسے موقع دیا کہ ان کے اقتدار کو جس قدر چاہے دولت سمیٹنے اور رسوخ پھیلانے کے لیے استعمال کرے۔ ان صاحب نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا، اپنا حق سمجھا کہ طاقت کی نمائش اور سرکاری ٹھیکوں پہ کمیشن وصول فرمایا کرے۔ فرانس اور برطانیہ کی جائیدادیں اسی دولت سے خریدی گئیں۔
جلد ہی اسے مسٹر 10% کہا جانے لگا، اگرچہ اپنے واحد تجربے کی بنیاد پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی قیمت اتنی کم نہ تھی بلکہ اس سے 2 گنا تھی۔ ان دنوں میں ہسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، اگرچہ اسی ذمہ داری نے بعد ازاں موصوف کے بارے میں مجھے اور بہت کچھ جاننے کا موقع بھی فراہم کیے، تاہم یہاں پہلی ملاقات کا ذکر ہے۔ کراچی کی بلاول ہاؤس میں بے نظیر سے ملنے گیا۔ اس نے ظن یہ تھا کہ چونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں دراصل جو حکومت کو کرنا چاہیے، میری مدد کی جائے گی۔ محترمہ چونکہ مصروف تھی، چنانچہ زرداری صاحب سے میری ملاقات ٹھہری۔ چونکہ آکسفورڈ میں بے نظیر بھٹو سے میرا تعلق خوشگوار رہا تھا، لہٰذا امید یہ تھی کہ رویہ اچھا ہی ہوگا۔ زرداری صاحب خوش دلی سے پیش آئے اور ایک چہکنے والے طرح دار آدمی نکلے۔ ازراہ کرم میری انہوں نے ستائش کی ہسپتال کے لیے، مگر امداد تک کا نام نہ لیا اور میرے دوست طارق شفیع سے باتیں کرتے رہے۔ طارق شفیع کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، اس کاروبار میں ان کا خاندان ممتاز ہے۔ زرداری نے ان سے کہا کہ وہ سندھ میں 2 فیکٹریاں قائم کریں، ان کے بقول تاکہ اس طرح وہ اپنے لوگوں کی ملازمتیں فراہم کر سکیں۔ تجویز یہ فرمایا کہ اگر وہ 20% خود انہیں دے سکیں تو تمام سرکاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور سرکاری بینکوں سے جتنا قرض چاہیں انہیں مل جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے نظیر بھٹو یا ان کے میاں نے ہسپتال کی کبھی کوئی مدد نہ کی۔ میری حیرت کا اندازہ کیجیے، 5 برس بعد میرے ایک دوست نوید ملک اس طرح میرے پاس تشریف لائے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کرپشن کے الزامات پہ بدنام ہو کر برطرف ہونے والی تھی۔ نوید ملک کو برسوں میں نے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی فرمائش سے مجھے آگاہ کیا، وہ ہمیں شوکت خانم ہسپتال کے افتتاح کا اعزاز عطا کرنے پہ آمادہ تھے۔ چھوٹے پیمانے پہ کام اگرچہ پہلے شروع ہو چکا تھا، مگر افتتاح کے لیے ہم نے 29 دسمبر 1994 کا دن تجویز کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے 10 سالہ بچی سمیرہ یوسف کے ہاتھوں یہ رسم انجام پائے۔ عام حالات میں ایک ہسپتال کے لیے اعزاز ہوتا کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح ہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شاہی جوڑے کو انکار کی قیمت مجھے بعد میں چکانا پڑی۔ کرپشن کی وجہ سے میاں بیوی بدنام تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس شاندار ہسپتال کے افتتاح سے ان کا تاثر بہتر ہو جائے گا۔ 6 ہفتے، پورے 6 ہفتے میں ملک بھر کے گلی کوچوں میں عوام کے درمیان تھا۔ شاید انہوں نے اس میں ایک سیاسی خطرے کی بو سونگھی ہو۔ یہ دورہ ایک انتخابی مہم سے مماثلت رکھتا تھا، جہاں کہیں میں جاتا ہزاروں لوگ ہجوم کرتے احتیاط دیں۔ انہی میں بعض مجھ سے کہتے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ پہلی بار میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ 1990 میں برطرف ہو کر 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ درمیانی عرصہ نواز شریف کا تھا۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ آدمی کچھ بہتر ہو۔ وطن کی تعمیر کے بجائے اعلیٰ جناب اپنی صنعتی سلطنت کے فروغ میں مصروف پائے گئے۔ 1985 سے 1992 تک اول وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے کمال مستعدی کے ساتھ اپنے کاروبار کو انہوں نے 4000 گنا بڑھا لیا۔ سیاستدانوں کی خریداری کی مشن کو انہوں نے بام عروج پہ پہنچا دیا۔ 1970 میں پہلی بار جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام سے آدمی لگے، کسی عظیم تمنا، مقصد اور خواب سے محروم، سیاست سے زیادہ کرکٹ میں مبتلا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اصل خواب وزارت عظمیٰ کی بجائے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی تھی۔ وہ اس کھیل سے وابستہ چکا چوند کے عاشق تھے۔ 1987 کی موسم خزاں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو نواز شریف کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ 1987 کے عالمی کپ سے قبل جب میں پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہمیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک دوستانہ میچ کھیلنا تھا۔ آغاز سے ہی کچھ دیر قبل کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری شاہد رفیع نے مجھے بتایا کہ آج نواز شریف ٹیم کی کپتانی فرمائیں گے۔ میں حیران تو ہوا، مگر یہ سمجھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کے آرزومند ہے اور شرکت محض نمائشی ہے۔ دھچکا تب لگا جب میں نے انہیں ویسٹ انڈیز کے کپتان ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے جاتے دیکھا۔ دھماکہ مگر اب ہونا تھا۔ ڈریسنگ روم میں نواز شریف صاحب واپس آیا اور پیڈ باندھنے لگے۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مدثر نظر کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ گھٹنوں، ٹانگوں اور کمر پہ ہیلمٹ اور مخصوص دستانوں سمیت مدثر نے وہ سب کچھ پہنا جو پہنا جا سکتا تھا ویسٹ انڈیز کے بالر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تیز گیند پھینکنے والے خطرناک بالر تھے۔ نواز شریف کے سر پہ خوبصورت نمائشی ٹوپی، بیٹنگ پیڈ اور ہونٹوں پہ ایک دل آویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لوگ کرکٹ کی تاریخ سے واقف نہیں، ان کی اطلاع کے لیے اس ٹیم میں 4 بالر ایسے تھے جو 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گیند پھینکتے تھے۔ کئی عظیم کھلاڑیوں کا مستقبل اس جارحانہ ٹیم نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کا سامنا کرنا ہوتا تو ایک سے بڑے ایک بلے باز ڈراؤنے خواب دیکھا کرتا، اور یہ تھے وزیر اعلیٰ نواز شریف جو اس حال میں ان کا سامنا کرنے چلے تھے۔ اس سطح کی کرکٹ کا انہیں ہرگز کوئی تجربہ نہ تھا۔ خرامہ خرامہ وہ میدان میں اترے، گولی کی رفتار سے آتی گیند آ کر جناب سے ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ بے چینی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایمبولینس کا کوئی انتظام ہے؟ حیرت زدہ اور مبہوت ہم سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ 6.5 فٹ لمبے ویسٹ انڈین بالر نے پہلی گیند پھینکی تو نواز شریف کے بلہ اٹھانے سے پہلے ہی وہ وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جا پہنچی۔
ٹیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گیند سیدھی نہ آئی تھی۔ دوسری بدقسمتی سے سیدھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکیں وکٹیں گر چکی تھیں۔ جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے، سمجھانے کی خاطر مثال یہ ہے کہ نواز شریف پرائمری اسکول کے ایک بچے کی طرح اسکول کی اپنی کاپی کا مقابلہ پی ایچ ڈی کے مقابلے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اکثر دن میں اجالے ایک خواب دیکھا کرتا تھا، ایک ٹیسٹ میچ کے گراؤنڈ میں موجود ہوں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کا ایک کھلاڑی کم ہے، ہیرو بننے کے لیے میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں۔ نواز شریف کا حال بھی یہی تھا، ہنرمندی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے برسوں کی ریاضت کے بغیر ہی وہ منزل تک جا پہنچنے کے خواہاں تھے۔ ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا، کسی بھی شے میں بہترین کامیابی کے لیے امتحانوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، بچوں کی طرح سپنے دیکھتا ہوا، وہ معصوم کم سن۔ سیاست میں نواز شریف کو ان کے والد نے دھکیلا کہ ان کا کاروبار کا تحفظ کرنے کے قابل ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو ہی کی طرح جب ذمہ داری سنبھالی تو موصوف بھی کچھ زیادہ تجربہ نہ رکھتے تھے۔ سود بوجھ اور مہارت کی بجائے جنرل محمد ضیاء الحق کی خوشنودی کی بل پہ راستہ بنایا۔ وزیر خزانہ سے 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوجی حکمران ہمیشہ لچکدار سیاستدانوں کے متلاشی رہے اور نواز شریف اس لحاظ سے موزوں ترین تھے۔ قومی ذمہ داری کی بجائے نواز شریف نے اقتدار کو دولت بٹورنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ 1990 میں ایک بار جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی تو خاندانوں کے اثاثے قومی بینکوں کے قرضوں کی مدد سے غبارے کی طرح پھولنے لگے۔ ان میں سے کچھ قرضے کبھی واپس نہ کیے گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کئی اخبارات کو لکھنا پڑا کہ بعض لیڈر کروڑوں اور اربوں ہتھیانے کے لیے بینکوں کو دھمکاتے ہیں۔ شریفوں کے دور ہی لفافے کی صحافت پھیلی پھولی، صحافیوں کو انہوں نے پیسہ دے کر خریدا اور سیاسی کارکنوں کی پلاٹوں کی بارش سے۔ آصف علی زرداری کی طرح نواز شریف بھی پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے 3 سال بعد بدعنوانی کے الزام میں انہیں برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو پھر سے برسر اقتدار آ گئیں۔ 1997 میں وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ ایک کے بعد دوسرے کی باری، بدعنوان حکومت کی یہ جھولا جھلائی عوام کے لیے ویسا ہی درد سر تھی جیسا کہ خود سیاستدانوں کے لیے۔ آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ 1990 میں بے نظیر برطرف ہوئیں تو اس شخص کو ایوان وزیر اعظم سے براہ راست جیل لے جایا گیا۔ 1993 میں وہ برسر اقتدار آئیں تو اس سے پہلے ہی وہ جیل سے نکل کر بری کابینہ میں وزیر بنائے جا چکے تھے۔ 1996 میں محترمہ دوبارہ نکالی گئیں تو موصوف پھر ایوان وزیر اعظم سے زندان میں جا پہنچے۔ جیسے موصوف ملک کے صدر بنے، تمام الزامات سے وہ بری الذمہ ٹھہرے۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف، طاقتور نہیں، وہ کمزور کے خلاف بروئے کار آتا ہے۔ حکمران خواہ جرائم پیشہ ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے، لوگوں نے سوچا شاید اپوزیشن میں اپنے تجربات اور جلاوطنی سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا، مگر کہاں۔ اکثر لوگوں کی طرح میں بھی اپنے وطن کو مایوسی کے عالم میں ڈھلوان سے اترتا ہوا دیکھتا رہا۔ 1990 کے عشرے میں پاکستانی قنوطیت کا شکار ہونے لگے۔ ملک میں افراتفری اور بدامنی بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً ہر قومی ادارہ تباہ کر دیا گیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ایوان وزیر اعظم سے وزراء تک، وزراء سے ارکان پارلیمنٹ اور افسر شاہی سے پولیس اور عدالتوں تک کرپشن کینسر کی طرح پھیلتی گیا۔ 1990 میں ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس عباس خان سے پوچھا، پولیس میں اس قدر بدعنوانی کیوں ہے؟ ان کا جواب تھا، 25,000 پولیس والے سفارش پہ بھرتی ہوئی ہے اور ان میں سے بعض جرائم پیشہ ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کی قیادت میں کام کرنے والی پنجاب حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت نے بالکل یہی طرز عمل اختیار کیا۔ اپنے لوگ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں ٹھونس دیے، حالانکہ ان میں سے بعض قانون کے مجرم تھے۔ پولیس اس طرح تباہ کر دی گئی اور یہ جان بوجھ کر ہوا کیونکہ وہ الیکشن جیتنے اور مخالفین کی زندگی حرام کرنے کے کام آتی ہے۔ معاشرے کا اخلاقی پرہن ادھڑنے لگا۔ 1996 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 58 ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرپٹ ملک قرار دیا۔ معیشت کا حال بھی یہی تھا۔ بالواسطہ ٹیکسوں کی وجہ سے بے روزگاری اور افراط زر نے فروغ پایا۔ عام لوگ جرائم کی طرف مائل ہونے لگے۔ 1990 کے عشرے میں معیشت کی شرح نمو کم ہوئی، برآمدات، ٹیکسوں کی آمدن اور ترقیاتی اخراجات بھی کم ہوئے اور غربت میں اضافہ ہوا۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے عائد ہونے والی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا وہ ماحولیاتی آلودگی اور ثقافتی بحران تھا۔ میرے لیے ملک کا حسن شہروں میں نہیں، پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں ہوتا ہے۔ 1980 کے عشرے میں ماحولیاتی حسن کو برقرار رکھنے کی تحریک جو بن پر تھی۔ ادھر پاکستان میں ہم ہر وہ چیز بے دردی سے برباد کر رہے تھے جسے بچائے رکھنا ضروری تھا۔ جنگل کٹ گئے، دریا آلودہ ہوئے، تاریخی یادگاریں خستہ و بدحال اور سب سے بڑھ کر جنگلی حیات معدوم ہوتی گئی۔
جمہوری حکومتوں میں جنگل اور بھی زیادہ تیزی سے کاٹے گئے۔ درختوں کی غیر قانونی کمائی سے اندھا دھند دولت کمانے والا ٹمبر مافیا کے سرکردہ اتنے امیر ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے لگے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا، درختوں کو تباہ کر دینے والی مافیا پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور جرائم پیشہ گروہوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال اربوں روپے کے شجر وہ کاٹ پھینکتے ہیں۔ 1993 کے موسم گرما میں جب میں شاہراہ قراقرم پہ محو سفر تھا، مجھے 50 میل تک دیار کے درختوں کی لاشیں نظر آئیں۔ مجھے اس قدر رنج پہنچا کہ نگران وزیر اعظم معین قریشی کو میں نے خط لکھا۔ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا، مگر کب تک؟ مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی راج کے بعد سے اب تک جنگلات تباہ کرنے کے خلاف بنائے گئے قانون میں ترمیم نہیں کی گئی، فقط چند سو روپے جرمانہ عائد کیا جاتا۔ 2009 میں اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جنگلات کی شرح دنیا بھر میں سب سے کم ہے، یعنی 2.5%۔ دوسری طرف ہمارے یہاں جنگلات کاٹنے کی رفتار ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی 2.1% سالانہ۔ ملک کا بڑا حصہ چونکہ بارانی اور نیم بارانی ہے، لہٰذا جنگلاتی علاقے یوں بھی کم ہیں بہت۔ اس پر بڑے پیمانے کی غیر قانونی کٹائی، چنانچہ اس پہ کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ سیلاب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری حکومت نے جنگلات اور آبی وسائل کو محدود تر ہونے دیا، جبکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وسائل کم سے کم تر ہوتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے ماحولیاتی حسن اور جمالیاتی تقاضوں کا ہمارے سیاستدانوں کو ہرگز کوئی ادراک نہیں۔ ان میں سے اکثر روپے کمانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اجنبی ملکوں میں شاندار مقامات پہ ان کے گھر ہیں، اپنے بچوں کو وہ مری نہیں، امریکہ اور کینیڈا میں پڑھاتے ہیں۔ قوم کے مستقبل سے ان کی کوئی وابستگی نہیں۔ جب بھی حکومت بدلتی ہے تو بددیانت سیاستدانوں کے ریوڑ باہر کی راہ لیتے ہیں اور اپنے محفوظ ٹھکانوں میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ وہاں ٹھہرتے ہیں، جب تک حکومت کمزور نہ ہو جائے، اس کے بعد شکار کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شہروں میں آباد ہیں وہ پاکستان کے دیہی علاقوں سے یکسر نابلد ہیں۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ نئی نسلوں کے لیے ان خزانوں کی حفاظت کی جائے، مگر وہ ان کی قدر و قیمت سے ناشنا ہے۔ سیاستدانوں نے ملک میں تباہی مچا کر مایوسی پھیلا رکھی تھی۔ جب پاکستان نے کرکٹ کا عالمی کپ جیتا، ماحول کو اس واقعہ نے گرما دیا اور قوم کے حوصلے بلند کر دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس دور کے کرکٹ کا حصہ بننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا تھا۔ 1987 میں عالمی کپ تمام ہو جانے کے بعد میں نے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے قومی ٹیلی ویژن پہ خطاب کرتے ہوئے مجھ سے اپنا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی۔ قومی ٹیم کے اعزاز میں ایک عشائیہ کے ہنگامے میں وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کہا، حرف انکار سے میری بےزتی نہ کر دینا۔ انہوں نے مزید کہا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں اپنے وطن کی خاطر کھیل میں لوٹ آؤ۔ جذبہ حب الوطنی کے زیر اثر اب مجھے ہاں کہنا تھا۔ ایک اور سبب بھی تھا کہ ایک پیاسی تمنا کی کاش میں ایک بار ویسٹ انڈیز کو ہرا سکوں۔ عالمی کپ کے ساتھ ساتھ بھارت اور انگلینڈ کو ان کی اپنی ہی سرزمین پہ شکست فاش سے دوچار کرنے کی خواہش کے علاوہ مجھے ویسٹ انڈیز کے ساتھ مقابلے کا موقع بھی مل گیا، جب آسٹریلیا نے وہاں کا دورہ منسوخ کر دیا اور اس کی بجائے پاکستان کو دعوت دے دی گئی۔ جب اس ٹیم کے خلاف کوئی دوسرا ملک میدان میں اترتا تو فتح حاصل کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہ تھا، بس یہ کہ عزت بچائی جائے اور شکست قدر وقار کے ساتھ رونما ہو۔ 15 برس میں ہم پہلی ٹیم تھے جو کہ ان کے اپنے گھر میں ان کے اپنے امپائروں کے ساتھ کھیلے۔ ہم اس اعزاز کے ساتھ واپس ہوئے کہ میچ برابر رہا تھا۔ اگلے برس میں نے کرکٹ میں مصروفیت کم کر دی اور ہسپتال کو زیادہ وقت دیا۔ 1990 میں ہم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ ہسپتال کے لیے بھاگ دوڑ کے باعث فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیلنے کا مجھے کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اس معیار پہ میں کھیل نہ سکا جس کی امید مجھ سے کی جاتی تھی، خاص طور پہ بولنگ میں۔ اس کے باوجود یہ احساس مجھے تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم کو نقصان پہنچے گا۔ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا کہ جس ٹیم کی قیادت مجھے سونپی گئی وہ ناقص تھی۔ 2 سینئر کھلاڑی سبکدوش ہوئے تھے اور نئے ابھی جم نہ پائے تھے۔ اگرچہ یہ سیریز ہم ہار گئے، لیکن ذاتی طور پہ میں کامیاب رہا اور بطور بلے باز آسٹریلیا میں سال کے بہترین کرکٹر کا خطاب میں نے جیتا۔ ٹیم لیڈر کی حیثیت سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کرکٹ وہ واحد کھیل ہے جس میں کپتان کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ دوسرے کھیلوں میں ایسا نہیں، ان میں کوچ کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کرکٹ کا کپتان نسبتاً کمزور ٹیم سے بھی بہتر کام لے سکتا ہے، جبکہ کمزور کپتان بہتر ٹیم کی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ کپتان کے خود اپنے عملی کردار کی مثال رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ٹیم جاندار ہے تو خود اسے جرأت دکھانا ہوتی ہے۔ اگر اس کی خواہش یہ ہے کہ کھلاڑی اپنی ذات نہیں بلکہ ٹیم کے لیے کھیلیں تو اسے بے غرض ہونا چاہیے۔ اگر وہ توقیر کا خواہاں ہے تو اس کا کردار بلند ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بحران میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے، اس لیے تو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دباؤ میں آدمی تب آتا ہے جب شکست کا خوف اسے آ لے۔ خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے، آدمی کے ذہن میں، کھیلنے کے لیے وکٹوں کی طرف جاتے ہوئے۔ جب ٹیم بحران میں ہو اور اگر آپ پہلی گیند پہ آؤٹ ہونے کے خوف کا شکار ہو گئے تو تباہی مقدر ہے۔ جب ناکامی کا اندیشہ ذہن کو جکڑ لیتا ہے تو منفی قیادت کی فصل اگتی ہے۔
میرا طریق یہ تھا کہ کھیل کے آغاز ہی سے بحران کے لیے تیار رہتا، ساری توجہ اس بات پہ مرکوز کہ مجھے کس طرح کھیلنا ہے۔ اندیشہ اگر ذہن میں پھوٹتا بھی تو اس میں تھام کر روک دیتا۔ خوفزدہ ہونے کا فوری نتیجہ یہ ہوتا کہ کھلاڑی کے ہاتھ ڈھنگ سے بروئے کار نہیں آتے۔ میں اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ کر حرکت دیتا، سوچنے لگتا کہ کس طرح اپنی اننگ آگے بڑھاؤں۔ بالر کی حیثیت سے جب میں تیز ترین رفتار کو پہنچتا تو بلے باز کے لیے میدان میں اترنے والے کھلاڑی کی جسمانی زبان پہ غور کرتا، خاص طور پہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا۔ کیا اس میں خوف کی جھلک ہے؟ مقابلہ کم ہی مختلف ہوتا۔ میں ابتدائی چند مرحلوں کے بعد دباؤ کا سامنا کرنا سیکھ چکا تھا۔ کپتان بنا تو بڑے کھلاڑی جا چکے تھے اور مجھے ایک نو آموز ٹیم کی قیادت کرنا تھی۔ سامنے کی بات یہ تھی کہ اگر خود میں کچھ کر کے نہ دکھا سکا تو باقیوں سے کیا امید؟ کپتان خوف زدہ یا نہ تجربہ کار ہو تو ٹیم سے کوئی امید نہ رکھنی چاہیے۔ انکشاف ہوا کہ لیڈر کا اصل کردار بحران میں ہوتا ہے۔ پے در پہ بحران کا سامنا کر کے مشکل حالات میں کھیلنا میں نے سیکھ لیا۔ 1980 میں دنیا میں سب سے اچھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا نسخہ تھا کہ وہ کپتان کو ہدف بناتی۔ مخالف ٹیم کا کیپٹن اگر ڈھہ پڑا تو باقی کام آسان ہو جاتا۔ میرے نزدیک ٹیم کے لیڈر کی حیثیت سے میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دہائی میں واحد کپتان تھا جس نے بہت بہتر ٹیم کا 3 بار مقابلہ کیا اور ہارا نہیں۔ ہر دوسرے مخالف کو انہوں نے کچل ڈالا۔ جب میں آسٹریلیا سے واپس آئے تو کرکٹ کو خیرآباد کہنے کا فیصلہ کیا۔ بہترین وقت میں چھوڑ دینا اچھا تھا۔ اب میں ساری توجہ ہسپتال میں مرکوز کرنے کا خواہاں تھا۔ ایک اور سیریز کا خطرہ میں مول نہ لینا چاہتا تھا۔ خواہش یہ تھی کہ خود کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینے کی بجائے آپ اپنے مقدر کا فیصلہ کروں۔ پاکستان تو کیا عالمی کرکٹ میں بھی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی کھلاڑی نے اپنے طور پہ سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا ہو، الگ ہونے کا باقاعدہ اعلان کیے بغیر کھیل کو ترک کر دیا اور ان چیزوں میں مصروف ہو گیا قبل ازیں جن کو فرصت نہ پاتا تھا۔ پہاڑوں میں مٹر گشت اور تیتر کا شکار سے لوٹ کر آیا اور میں نے ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کچھ عرصے بعد احتیاط کا سوتا خشک ہو جائے گا۔ کرکٹ کے بارے میں وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے مگر یہ بات وہ جانتے تھے کہ مسلسل تشہیر کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اتنی سی بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ کرکٹ کی دیوانی پاکستانی قوم کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ورلڈ کپ جو دوسری بار آسٹریلیا میں برپا ہونا تھا جیت لیا جائے۔ میں نے سوچا ہسپتال کو بہت بڑی رقوم کی ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ کوئی ڈرامائی طریقہ اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر عالمی کپ میں فتح، چنانچہ 1 سال قبل ہی پوری ارکریزی سے میں نے اس ٹیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ پوری ارکریزی سے آخری بار عالمی کرکٹ کھیلوں گا۔ بہترین جسمانی صحت کے لیے ہر ممکن تدابیر اور کوششیں میں نے کر ڈالنے کا عہد کر لیا۔ میری عمر 39 سال ہو چکی تھی۔ عہد شباب کی عروج سے میں آگے نکل رہا تھا۔ اسپتال کا انحصار ورلڈ کپ میں ہماری کامیابی پر تھا۔ میں نے اسپتال کی مارکیٹنگ ٹیم کو بتا دیا کہ وہ ٹرافی جیتنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی تیار کرے۔ کپتان کے طور پہ تیسرا اور کھلاڑی کی حیثیت سے یہ میرا 5ویں عالمی کپ تھا۔ پہلی بار پریس سے میں نے کہا، ہم انشاءاللہ جیت کر ہی لوٹیں گے۔ بدقسمتی سے آسٹریلیا پہنچتے ہی میرا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہونے لگا۔ ہمارے ممتاز کھلاڑی سعید انور اور وقار یونس زخمی ہو کر مقابلے سے نکل گئے۔ وہ دونوں میچ جتا دینے والے تھے۔ ایک خوش قسمت ٹیم میں زیادہ سے زیادہ ایسے 4 جان باز ہوتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے 2 دن قبل میرے کندھے کی ہڈی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ میلبورن کے ایک ممتاز ماہر سے معائنہ کرایا تو اصل نوعیت کا اندازہ ہوا۔ اس نے 6 ہفتے کا مکمل آرام تجویز کیا۔ میں پریشان ہو گیا، یہ تو نری تباہی تھی۔ سال بھر کی ریاضت کے بعد کیا یہی ہونا تھا؟ صرف ایک کھلاڑی میرے احساسات کا درست اندازہ کر سکتا ہے، صرف وہی جان سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ پہ کیا بیت گئی ہوگی۔ میری نسبتاً نوجوان ٹیم پہ اس واقعے کے کس قدر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ میں نے سوچا، سب سے بڑھ کے یہ کہ شوکت خانم میموریل ہسپتال کے مستقبل کا انحصار ہی اس امر پہ تھا۔ مینیجر انتخاب عالم سے میں نے مشورہ ماں کیا اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ راز کو راز ہی رہنے دیا جائے، ٹیم کو اس کی بھنک تک نہ بڑھے۔ میرے بدترین اندیشے درست نکلے جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف پہلی 2 میچوں میں ہماری ٹیم کو المناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ گزرے ہوئے ماہ و سال نے ذہنی طور پہ مجھے خاصا مضبوط کر دیا تھا، خاص طور پہ ہڈی کی چوٹ کے تجربے نے۔ عام حالات میں اپنے کندھے کی ایسی خرابی کے ساتھ میں کبھی نہ کھیلتا، اپنی ٹیم کو خاطر میں ناکامی کی مثال بننا نہ پسند کرتا، پھر یہ کہ ٹیم اگر میرے بغیر جیت سکتی تو میں کھیلنے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ کورٹیزون کے ٹیکے لگوا کر اور درد کش گولیاں کھا کر اب بہرحال مجھے کھیلنا تھا۔ میں اپنے 21 سالہ دور میں کبھی اس حال میں میدان میں نہ اترا تھا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ عالمی کپ کا مقابلہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد میں دائیں ہاتھ سے گلاس تک نہ اٹھا سکتا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر دائیں کندھے سے گردن تک پھیل جاتی۔ جنہیں عالمی کپ یاد ہے انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم آخری 3 ٹیموں میں شامل تھے، یعنی نیچے سے تیسرے نمبر پہ۔ کمار بازوں نے ہماری فتح پر 50-1 کا ریٹ لگایا۔ میرے بچپن کے ہیرو، سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اور میرے کزن جاوید برقی زخمی کھلاڑیوں کے متبادل لینے کے موضوع پہ فون پہ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ان کے لہجے اور اندازے سے مجھے لگا کہ ہماری جیت کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں۔
میں نے ان سے کہا ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ فون کے دوسرے سرے پہ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہنوں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آخرکار اپنا رخ بدل چکا تھا۔ میرے عزیز ترین برطانوی دوست جوناتھن مرمیگن نے ایک سچے ساتھی کی طرح حوصلہ بڑھانے کے لیے مجھ سے فون پہ بات کی۔ اس نے کمار بازوں کے بارے میں مجھے بتایا، پھر میں نے اسے درخواست کی کہ وہ ہم پہ شرط لگائے۔ اس روز اس نے میری بات نہ مانی، اس دن وہ میری رائے سے اتفاق کرنے پہ آمادہ نہ تھا۔ میرے عزیز ترین دوست موبی نے مجھے مشورہ دیا کہ مقابلے کے بعد میں پاکستان واپس نہ جاؤں، چھٹیاں لوں اور یورپ میں پڑا رہوں۔ اس دوران پاکستانی عوام کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ یہ تھا لوگوں کا خوف۔ ہر کھلاڑی کو اس صورت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جتنی زیادہ توقعات اتنی ہی زیادہ مایوسی۔ پاکستانی سفیر پرتھ میں ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ یہ گویا جنازے کا جلوس تھا۔ میں نے تقریر کی تو کہا اس میں رتی برابر شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم جیت کر دکھائیں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو سب کے چہروں پہ مایوسی، تعجب اور دل شکستگی دیکھ سکتا تھا۔ تب میں نے ان سے کہنے کی جسارت کی، اسلام میں مایوسی گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان اخبارات نے یہ تقریر چھاپی اور میرا مذاق اڑایا۔ اسی اثنا میں میری بہن علیمہ جو ہسپتال کی مارکیٹنگ مہم کی نگرانی کر رہی تھی، اس نے ایک اور بری خبر سنا دی۔ ہسپتال کے لیے احتیاط کی مہم توڑ دی جا چکی تھی۔ پریس نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ میں نے بہرحال یہی کہا کہ وہ ٹرافی ذہن میں رکھ کے مارکیٹنگ کی ایک نئی مہم کا نقشہ بنا لے۔ بدقسمتی سے اس نے مجھ پہ اعتبار نہ کیا اور جب ہم فاتح بن کے لوٹے تو انکشاف ہوا ہماری کوئی تیاری نہیں ہو سکی۔ میری خود اعتمادی نے ٹیم کا اعتماد کسی قدر برقرار رکھا اور ہمیں شکست سے بچا لیا۔ بحران میں ٹیم کپتان کی طرف دیکھا کرتی ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کپتان کہتا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ اس کے عمل سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ میرے توکل نے میری باڈی لینگویج کو درست رکھا۔ گزشتہ 3 برسوں میں ہم نے کئی بار ناممکن کو ممکن بنایا تھا۔ یہ عمر بھی ہمارا مددگار ثابت ہوا۔ 1989 میں تباہی سے دوچار ہونے کے باوجود بھارت میں ہم نے نہرو کپ جیتا۔ کلکتہ میں 1 لاکھ تماشائیوں کے سامنے ہم نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا تھا، جن کی حمایت میں بھارتی نعرہ زن تھے۔ عالمی کپ میں بھی قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس وقت 2 بار بارش کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ بعد میں جب ہماری باری تھی، اگر 10 منٹ کے لیے بھی بادل برس جاتا تو ہمارا قصہ تمام ہو جاتا۔ قواعد ایسے تھے کہ بارش کی صورت میں بعد ازاں کھیلنے والا کسی طرح بھی جیت نہ سکتا۔ آکلینڈ میں سیمی فائنل کے دوران بادل گھر کر آئے، بغیر برسے نہیں۔ برابر کی بازی کھیلتے ہوئے ہم آگے نکلے اور جیت گئے۔ میچ ختم ہونے کی 20 منٹ بعد بارش شروع ہوئی اور آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہی۔ 1987 میں کھیل کے ساتھ میرا معاشقہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی جب بھی کھیلا، ہسپتال کے لیے کھیلا، مجھ پہ ایسی بے پناہ خوشی سوار تھی کہ ٹرافی وصول کرنے کی تقریب میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہنا بھول گیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ آج بھی اس لمحے کی یاد اپنے ساتھ شرمساری لے کر آتی ہے۔ سچی بات مگر یہ ہے کہ اس وقت تقریر کی بجائے اور ہی چیزیں میرے ذہن پہ سوار تھیں۔ پھر یہ کہ میں تو چند آدمیوں کے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ چہ جائے کا اچانک مجھے تقریر کرنا پڑی۔ 90,000 لوگوں کے مقابل ٹی وی کے کروڑوں شائقین اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال ایک عجیب صورتحال نے جنم لیا۔ ٹیم کے اکثر کھلاڑی کہتے تھے کہ اس تاریخی کامیابی کے بعد قوم کی دولت ہسپتال کے لیے مجھ پہ برسے گی۔ میں اب تک حیران ہوں کہ وہ اس اندازے سے کیوں سوچنے لگے۔ آسٹریلیا سے وطن واپس آتے ہوئے جب سنگاپور میں ہم رکے تو پاکستانی سفیر نے شوکت خانم کے لیے مجھے چیک دیا۔ میرا خیال ہے کہ تب کھلاڑیوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ انعام تو دراصل انہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر ہم لاہور پہنچے جہاں شہر کے تاجروں نے 17ویں صدی کے مغل بادشاہ شاہجہاں کے تعمیر کردہ شالیمار باغ میں ہمارے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسپتال کے لیے کچھ رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے۔ میں ششت رہ گیا جب ٹیم اس تقریب سے احتجاجاً اٹھ کر چلی گئی۔ زندگی میں کتنے ہی حادثے مجھ پہ گزرے ہیں۔ میری ماں کی موت، اشرف الحق کی زبانی مشرقی زبان کے قتل عام کی تفصیل، کھیل کے زمانے عروج میں ٹانگ ٹوٹ جانا، لیکن ایسی اذیت مجھے کبھی نہ پہنچی تھی۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کے انتخاب و تربیت میں میرا حصہ تھا۔ میں بری طرح مایوس ہوا۔ انعامات ہمیشہ برابر تقسیم کیا جاتے۔ اگر کوئی مین آف دا میچ ہو تب بھی کھلاڑیوں کو حصہ دیا جاتا۔ تقریباً 10-11 برس سے میں مین آف دا سیریز چلا آ رہا تھا۔ ہر بار انعام میں نے تقسیم کیا۔ اکثر کھلاڑیوں نے بعد میں معافی مانگی، بعض نے کہا کہ دوسروں نے انہیں گمراہ کیا۔ میرا ایک تو نقطۂ نظر یہ ہے کہ 1992 کی فتح کے بعد لالچ کے بیج بوئے گئے۔ سب کو 90,000 پاؤنڈ فی کس ملے۔ کبھی کسی کھلاڑی نے اتنی دولت نہ کمائی تھی۔ 1992 میں جس ٹیم کو میں نے الوداع کہا، اب وہ دنیا بھر میں بہترین تھی۔ آئندہ ایک عشرے تک وہ دنیائی کرکٹ پہ حکومت کر سکتی تھی۔ آئندہ کے 2 ورلڈ کپ مقابلوں 1996 اور 1999 میں سب سے زیادہ امیدیں انہی سے وابستہ تھیں اور انہی کی جیت کا امکان سب سے زیادہ تھا، لیکن یہ ٹیم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کبھی کھیل نہ پائی۔ 1998 کے بعد ہمیشہ اس پر بے ایمانی کے الزامات لگتے رہے۔ 2010 میں تو زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔
کپتان کی حیثیت سے میرے لیے 3 مقابلے سب سے زیادہ مشکل تھے۔ 1988 میں بھارت، 1988 میں ویسٹ انڈیز اور 1992 کا عالمی کپ۔ بھارت اس لیے کہ ان کا گھر تھا اور امپائر بھی ان کے اپنے۔ بظاہر پاکستانی ٹیم کمزور بھی تھی، مگر بھارت میں ہار جانے کو ہماری قوم کبھی برداشت نہ کرتی۔ جب ان دو ملکوں کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ محض کھیل نہیں رہتا، گویا ایک جنگ ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں پہ ایسا دباؤ کہ جس کی کوئی نظیر شاید ہی مل سکے۔ 1969 میں جب ہم بھارت سے ہارے تو ہمارے کپتان کا برا حال ہوا اور اسے ریٹائر ہونا پڑا۔ 1986 میں جب ویسٹ انڈیز سے لڑے تو وہ تاریخ کی عظیم ترین ٹیم تھی۔ ایک غلطی اور قصہ تمام، اور ان کا گھر اور ان کے امپائر مقابلہ برابر کر کے لوٹ آنا عظیم ترین کامیابی تھی۔ ایک اشرے میں دنیا کی کوئی اور ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی۔ 1992 میں عالمی کپ کے مقابلے خاصے اعصاب شکن تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قیادت کے طویل تجربے نے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت مجھے عطا کر دی، وہ اہلیت جو ہم میں پہمے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں یہ تجربہ میرے بہت کام آیا۔ ہسپتال کی تعمیر اور سیاسی جماعت کی تشکیل میں اسی نے میری مدد کی۔ ہسپتال میں ایک کے بعد دوسرا بحران، تحریک انصاف مسلسل 15 برس تک اپوزیشن میں رہی۔ کوئی دوسری سیاسی پارٹی ایسے بحران سے گزر کر سلامت نہ رہی۔ عالمی کپ کے 1 ماہ بعد مجھے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں انگلینڈ کا دورہ کروں۔ وہ ہسپتال کے لیے خطیر رقم کی پیشکش کرتے تھے۔ 21 برس، پورے 21 برس کرکٹ سے میں اب اکتا چکا تھا اور سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ شارلی مار باغ والے واقعے نے فیصلہ کرنے میں میری مدد کی۔ زندگی کا ایک عہد اس کے ساتھ ہی تمام ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ اب ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ ہسپتال اب میرے وقت کا ایک لمحہ طلب کر رہا تھا۔ عالمی کپ سے وصول ہونے والی اپنی پوری آمدن میں نے اسے دے دی۔ مزید یہ کہ اس کامیابی نے عطیات کی فصل ہری بھری کر دی، جس سے بارش برسنے سے دھان کا کھیت لہلہا اٹھے۔ اب صرف 6 ماہ کے اندر 14 کروڑ روپے جمع ہو گئے، اس سے قبل پورے سال میں صرف 1 کروڑ ملے تھے۔ 1994 تک ہسپتال میں تنگ دستی کا موسم نہ آیا۔ کرکٹ تمام ہوئی، لیکن سیاست اب بھی میرے تعاقب میں تھی۔ 1993 کے موسم گرما میں معین قریشی کے ایک وزیر نے مجھے فون کیا کہ میں کابینہ میں شامل ہو جاؤں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے الگ ہو جانے کے بعد امریکہ سے بلوا کر وہ نگران وزیر اعظم بنائے گئے تھے۔ ایک بار پھر میں نے انکار کر دیا، مگر اب میں سوچتا تھا کہ سیاست میں کوئی کردار مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ملک زوال کا شکار تھا اور سیاستدانوں کی المناک ناکامی نے عام پاکستانیوں کو آزردہ کر رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک بار وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ دونوں کا ہدف دولت کا حصول تھا، ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا اور اس مقصد کے لیے اپوزیشن کے خلاف ہر طرح کی ممکنہ منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ دونوں کسی ویژن اور نظریے سے محروم تھے۔ افراد قوت کی تربیت اور تعلیم سے انہیں ہرگز کوئی دلچسپی نہ تھی، جو کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں کے 11 سال دور اقتدار میں صحت اور فروغ تعلیم پر سرکاری اخراجات کم سے کم ہوتے گئے۔ تاریخی تجربہ یہ ہے کہ ایشیا میں ابھرتی ہوئی نئی قوموں نے اسے اور بھی اجاگر کر دیا تھا کہ ان دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری اور مجموعی قومی ترقی میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پہ میرا احساس یہ تھا کہ سیاست مجھ سے شرمیلے آدمی کو سازگار نہیں، جو ذاتی زندگی جیتا ہے اور گھل مل جانے کا عادی نہیں۔ خود لیڈر بننے کی بجائے میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو بے نظیر اور نواز شریف کے متبادل ہوں اور خلوص دل سے ملک کی خدمت کریں۔ کیوں نہ میں ان کی مدد کروں جتنی کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں کئی سیاستدانوں سے، سیاست کو سمجھنے اور اس پہ غور و خوض کرنے والوں سے ملا۔ ملک کے اندر جہالت پر ہم نے طویل بحثیں کی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں اپنے دوستوں کے چھوٹے سے حلقے اور کھلاڑیوں کے سوا کچھ اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔